قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم کستمن عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا کا مدد بگیٹا میں بنا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. ممبر پر رونق افروز برادر معظم حضرت پیر سید وجیہ الدین غزنوی صاحب، برادر عزیز حضرت علامہ سید آصف میاں فردوسی صاحب، حضرت علامہ پیر سید ظفر اقبال صاحب، وہ جمیع سادات کرام علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے میں پڑھاتا ہوں بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. آہ وہ آنکھ کی ناکامی تمنا نہیں رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا. اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج کی یہ محفل دارالعلوم اہل سنت جامعہ حنفیہ رضویہ کے دستار فضیلت کے موقع پر، دستار حفظ قرآن دستار فضیلت کے موقع پر انعقاد پذیر ہے. اس محفل کے انعقاد پر میں برادری علامہ مفتی شاہ نواز صاحب اظہری اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس ادارے کو دین 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. مفتی صاحب نے بتایا کہ تخصص فی الادب، فضیلت اور حفظ اور قرأت میں بچے فارغ ہوئے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو علم نافع دے اور ہم سب کو بھی علم نافع عطا فرمائے. مفتی صاحب نے یہ بھی اعلان کیا کہ کھانا باقی ہے آپ سب لوگوں کا، اور شاید بہت لوگوں کی ظہر بھی باقی ہوگی. تو ماشاءاللہ وقت جو آپ کا تھا اب اس میں صرف 25 منٹ سے آدھا گھنٹہ بچا ہوا ہے. میں کوشش کروں گا کہ اسی میں اپنی بات کو مکمل کروں. آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں. یاد رکھیے کسی بھی خطاب یا بیان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ 1.5-2 گھنٹے میں ہی بات رکھی جائے. اللہ کی مدد اور توفیق سے 10 منٹ میں بھی بات رکھی جا سکتی ہے، 2 منٹ میں بھی بات رکھی جا سکتی ہے. لیکن اب میری گزارش ہے، بیان ریکارڈ ہو رہا ہے تو جتنے لوگ موبائل لے کر کے کھڑے ہیں وہ موبائل اپنی جیب میں رکھی، ان کو ریکارڈڈ بیان مل جائے گا. آپ اگر ریکارڈنگ کرتے ہیں تو آپ کی توجہ ریکارڈنگ کی طرف ہوتی ہے، بیان کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہو پاتی ہے. تو آپ موجود رہ کر بھی غیر موجود رہتے ہیں. تو میں بہت مختصر میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ. اگر آپ اس طرح بولتے رہیں گے تو بات نہیں ہو پائے گی. جو لوگ کھڑے ہوئے کھڑے رہنے دیں. آپ سب مل کے درود شریف پڑھیں، کوئی کسی کو کچھ نہ کہے. مل کر کے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ یہ گہوارہ علم و فن ایک ادارے کا جلسہ ہے،
اسی مناسبت سے میں نے قرآن شریف کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ دیکھیے علم کی اہمیت کتنی ہے، اسلام میں علم کا مقام کتنا ہے۔ اسلام فرق کو مٹانے آیا، اسلام تفریق کو ختم کرنے آیا۔ اسلام کہتا ہے کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اسلام ایک مذہب ہے جس نے حبشی اور عربی کو ایک صف میں کھڑا کیا۔ اسلام ایک مذہب ہے جس نے بادشاہ اور غلام کو ایک صف میں کھڑا کیا۔ اسلامی وہ مذہب ہے جس نے مشرقی اور مغربی کا فرق مٹایا۔ اسلامی وہ مذہب ہے جس نے خطے اور قبیلے کا فرق مٹایا۔ اسلامی وہ مذہب ہے اللہ اکبر کہ گھر کے آدمی کو اس کے برے عمل کی وجہ سے لیسا من عابد کہہ کر کے باہر کیا جاتا ہے، اور کسی کے عشق کی وجہ سے سلمان میرے اہل بیت سے ہے کا حکم جاری کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر وہ مذہب جو کالے اور گورے کے فرق کو نہیں مانتا، جو عربی اور اجمی کے فرق کو نہیں مانتا، اللہ اکبر جو بادشاہ اور غلام کی تفریق کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ مذہب اب تفریق کرنے پر آیا ہے۔ تو کس طریقے سے تفریق کی جا رہی ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تم سب برابر ہو، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر نہیں ہے۔ اسلام نے فرق کر دیا، علم والوں کا مقام اور ہے، ان پڑھ اور جاہلوں کی حیثیت اور ہے۔ اللہ اکبر، اس سے پتہ چلا اسلام میں علم کی اہمیت کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر مسلمان آج بھی قوموں کی امامت چاہتے ہیں، اگر مسلمان آج بھی اپنا کھویا ہوا وقار چاہتے ہیں، آج بھی اگر مسلمان عزت و آبرو کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ علم کی طرف پیش رفت کریں، علم کی طرف آگے بڑھیں۔ علم وہ ہے جو آدم کو مسجود ملائکہ بناتا ہے، علم وہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے قید خانے سے نکال کر مصر کا تخت و تاج عطا کرتا ہے، علم وہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بناتا ہے۔ اللہ اکبر، علم وہ ہے اللہ کہ موسیٰ جیسے پیغمبر سفر کر کے حضرت خضر کے پاس جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ اندازہ تو فرمائیں علم کی شان یہ ہے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ آج مسلمانوں کا حال ہی ہو گیا، علم سے کوسوں دور ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 23 سال کی قلیل مدت کے اندر جو انقلاب وقع کیا تھا وہ خالص تعلیمی انقلاب تھا۔ میرے بھائیو آؤ علم کی طرف توجہ کریں۔ آج مسلمان کہتے ہیں مولانا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، ہم کس طریقے سے بچوں کو پڑھائیں؟ اور پھر لوگ کہتے ہیں اگر بچوں کو تعلیم بھی دیں، بچوں کو پڑھائیں بھی، تو پھر بچوں کو نوکری نہیں ملتی، تو ہم کس طریقے سے پڑھائیں؟ تو یاد رکھیے ہم اپنے بچوں کو نوکری دینے کے لیے نہیں پڑھاتے، بلکہ ہم اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانے کے لیے پڑھاتے ہیں۔ یاد رکھنا پڑھے لکھے کی گفتگو میں اور ان پڑھ کی گفتگو میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ پڑھے لکھے کے کھانے کے انداز میں اور ان پڑھ کے کھانے کے انداز میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اللہ اکبر، پڑھے لکھے کی تجارت کرنے میں اور ان پڑھ کی تجارت کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ آگے میں آپ کو بتاؤں، ہم نے اچھا انسان بننا ہے اور اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانا ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، دیکھو میں پڑھے لکھے اور ان پڑھ کی تجارت کا فرق بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر، آئیے بغداد کی سرزمین پر چلتے ہیں۔ بغداد کی زمین پر ایک تاجر ہے، وہ مال تجارت لے کر کپڑے کا بہت بڑا تاجر ہے۔ ایک بڑھیا آتی ہے اور آنے کے بعد اس تاجر سے کہتی ہے تاجر صاحب توجہ کرنا اور بہت توجہ کرنا۔ وہ تاجر کے پاس بڑھیا آتی ہے اور آ کر کے کیا کہتی ہے تاجر صاحب ایمانداری سے کہنا کہ یہ تاخا جو مجھے پسند آیا ہے وہ جتنے میں آپ کو پڑا ہے اتنے میں آپ مجھے اس کو بیچ دیں۔ جملے پہ توجہ کریں۔ بڑھیا آ کر عورتیں تو ایسی بات
کرتی ہے، بڑھیا آ کر کہتی ہے تاجر صاحب یہ ایمانداری کی بات ہے، ایمان سے کہنا ایمان کی بات ہے، جتنے میں تاکہ پڑا ہے اتنے میں یہ تاکہ مجھے دے دینا۔ اس تاجر نے کہا بڑی اماں یہ تاکہ 4 درہم میں اپنے گھر لے جاؤ۔ بڑی بی کو غصہ آیا اور اس نے کہا نہیں دینا ہے تو نہ دے، لیکن یہ مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ کیا 4 درہم میں بھی کپڑے کا پورا تاکہ مل جاتا ہے؟ کیا 4 درہم میں بھی کپڑے کا پورا تاکہ مل جاتا ہے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ 4 درہم میں کپڑے کا تاکہ لے جائے۔ تو اس وقت اس تاجر نے کہا، وہ جاہل تاجر نہیں تھا، وہ علم والا تاجر تھا۔ اس تاجر نے کہا بڑی اماں تم نے مجھ سے کہا ایمانداری سے مجھے اتنے میں دے دے جتنے میں پڑا ہے، تو دراصل یہ تاکہ یقیناً 4 درہم میں نہیں ملتا، مگر میں نے کپڑے کے 2 تاکے 20 درہم میں خریدے تھے، ہول سیل ریٹ میں میں نے 2 تاکے 20 درہم میں خریدے تھے، اور جب 20 میں خریدا تھا تو ایک تاکہ میں نے 16 درہم میں بیچ دیا۔ 20 درہم میں 2 خریدے تھے، ایک تاکہ میں نے 16 درہم میں بیچ دیا، تو یہ تاکہ کتنے کا پڑا؟ یہ مجھے 4 درہم کا پڑا، تو 4 درہم میں لے کر کے جاؤ۔ دراصل بڑی اماں بات یہ ہے کہ تو نے میرے ایمان کا واسطہ دے کر کے بات کی، تو میں 10 درہم کی خاطر اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ میں 4 درہم میں کپڑا تو دے سکتا ہوں، لیکن 10 درہم کے لیے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ آخر وہ کون سا تاجر ہے جس نے پیروں کی نوک پر درہم کو رکھ کر ایمان کو اپنے سینے سے لگایا؟ اسی تاجر کو ہم کروڑوں حنفیوں کا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک پڑھے لکھے کی تجارت ہے، اور آج کا مسلمان 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھا رہا ہے۔ آج کا مسلمان 20 روپے کی سبزی بیچنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھا رہا ہے۔ آج کا مسلمان دودھ میں پانی ملا کر کے بیچ رہا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جہالت کی وادیوں کی بات ہے۔ ابھی سید صاحب فرما رہے تھے ماں باپ کے حقوق کے بارے میں، اگر ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، اسی وجہ سے بیویوں کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، علم نہیں ہے، اس وجہ سے بیوی کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، علم نہیں ہے، اس وجہ سے علماء کی تعظیم نہیں ہو رہی ہے، علم نہیں ہے، اس وجہ سے بچوں کے حقوق ادا نہیں ہو رہے، علم نہیں ہے، اس وجہ سے پڑوسیوں کے حق ادا نہیں ہو رہے، علم نہیں ہے، اس وجہ سے حتیٰ کہ آج مسلمان صحیح طور پہ نماز بھی نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے اس کے پاس علم نہیں ہے۔ آؤ علم کی طرف پیش رفت کریں، آؤ علم کی طرف پڑھیں، خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ یاد رکھنا ڈاکٹر بنو، ڈاکٹر بناؤ، IAS بنو، IAS بناؤ، IPS بناؤ، ٹیچر بناؤ، انجینئر بناؤ، سب بناؤ، لیکن سب کی کتاب پڑھانے سے پہلے اپنے بچوں کو اپنے رب کی کتاب پڑھاؤ، اس لیے کہ کسی کی بھی کتاب پڑھا کر آپ اپنے بچے کو وہ مقام نہیں دلا سکتے جب تک کہ آپ اپنے رب کی کتاب نہیں پڑھیں۔ علم دین ضروری ہے، علم دین لازمی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج لوگ ایصال ثواب کے نام پر، ثواب کے نام پر، نیکی کے نام پر کبھی کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، نیاز کھلاتے ہیں، سب کرتے رہو، میں منع نہیں کرتا، لیکن میں مسلمانوں کو ایک مشورہ دیتا ہوں، کھلانے پلانے پہ جتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں ایصال ثواب کے نام پہ، ایصال ثواب کے نام پہ وہ پیسہ آپ تعلیم پہ خرچ اپنے افراد کے ایصال ثواب کے نام پر کسی بھی بچے کی، غریب بچے کی جو پیچھے ہٹ رہا ہو پڑھنے سے، تو اس کی اسکول کی فیس مدرسے میں کوئی بچہ کمزور پڑھ رہا ہو پیسے کے معاملے کو لے کر اس کی فیس دو، اس کو کتابیں دلا دو، کاپیاں دلا دو۔ اب یہاں بھی کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ تو مولویوں کی محفل ہے تو یہ بات کریں، میں بات مولویوں کی نہیں کر رہا ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، مولوی کی بات کیے بغیر تو دین کی بات ہو بھی نہیں سکتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگوں کو مولوی سے چڑے، لیکن بظاہر لوگ جس کو مولوی نہیں کہتے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، بظاہر کہتے ہیں۔ آئیے میں اپنے مرشد حضور تاریخ السلطنت
سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ملفوظات میں سے ایک ملفوظ پڑھو، آپ کو پتا چلے کہ تعلیم کے نام پہ خرچ کرنے میں ثواب کیا ہے۔ آج میری قوم سے آپ کسی بھی نام پہ مانگو وہ دے گی، تعلیم کے نام پہ مانگو گے تو نہیں دے، علم کے نام پہ ذوق نہیں خرچہ کرنے کا۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں بات کہوں، آج کمپٹیشن چل رہا ہے، فلاں گاؤں میں اتنا اونچا مینار ہے تو اس سے زیادہ اونچا مینار ہمارے گاؤں کی مسجد کا ہونا چاہیے۔ 2-2 کروڑ کے اونچے اونچے مینار بن رہے، 2-2 کروڑ کے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جس مسجد میں مسلمان ہفتے میں 1 مرتبہ صرف 2 رکعت جمعہ کی پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اس مسجد کو اتنے اونچے مینار کی ضرورت کیا ہے کہ آپ 2 کروڑ کا مینار بنائیں؟ نادانوں، 2 کروڑ روپے مینار پہ خرچ کرنے کی بجائے وہی 2 کروڑ روپے تعلیمی ادارے پہ خرچ کرو، اس لیے کہ اگر آپ نے اونچا مینار بنایا، وہ اونچا مینار آپ کی قوم کو اونچا نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہی پیسے اٹھا کر آپ نے اداروں پر تعلیم پر خرچ کیا تو آپ کے سینکڑوں بچے اتنی اونچائی پر پہنچیں گے کہ اس اونچائی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ بلکہ میں تو والدانوں کو بھی مشورہ بھی دیتا ہوں کہ اگر آپ فیکٹریاں ڈال رہے ہیں، اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو فیکٹریاں ڈالنے کی بجائے اچھے اسکول اور اچھے کالجز قائم کریں، یہ اچھا بزنس بھی ہوگا اور قوم کی خدمت بھی ہوگی۔ میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں، لوگوں کو میری بات بری لگتی ہے کہ حضرت شاہ جہاں نے اگر ممتاز کی محبت میں تاج محل بنانے کی بجائے ممتاز کے نام سے یونیورسٹی بنا دی ہوتی تو ممتاز کے لیے محبت کی نشانی بھی ہوتی اور امت کے بھلے کا کام بھی ہوتا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ہم تعلیم پر توجہ دیں، تعلیم کو اہم جانیں۔ میں جو آج کرنے چلا تھا مخدوم صاحب کی بات، مخدوم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے عالم تھے، اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا، اللہ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا۔ آپ کہیں گے کیوں نہیں بناتا؟ میں نے کہا جاہل کو جب تو اپنی بیٹی نہیں دیتا تو اللہ اپنی ولایت کیسے دیتا؟ جب کوئی رشتہ لے کر آتا ہے تو تو کہتا ہے بچہ اتنا پڑھا ہوا ہے تو تو بیٹی دینے سے پہلے پڑھا لکھا دیکھتا ہے، تو اللہ ولایت دینے سے پہلے پڑھا لکھا نہیں دیکھے گا؟ تو یہ مدرسہ ہی ہے جہاں سے ولی نکلتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہر مدرسے میں پڑھنے والا ولی نہیں ہوتا، لیکن جتنے بھی ولیوں کو دیکھیں وہ مدرسے ہی کی پیداوار ہے۔ سرکار غوث اعظم بھی مدرسے کی پیداوار ہے، غریب نواز بھی مدرسے کی پیداوار ہے، مخدوم جہانگیر سمنانی بھی مدرسے کی پیداوار ہے، مجدد الفسانی اور عبدالمحدث دہلوی بھی جہاں سے ملے اس کو مدرسہ کہتے ہیں۔ یہ میکدہ ہے، یہ مدرسہ ہے، تیرا میکدہ نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جائے۔ سبا کے حافظ تھے، 7 قرأتوں پر حافظ قرآن تھے، اور اپنے وقت کے بڑے عظیم عالم بھی تھے، محقق بھی تھے، مناظر بھی تھے، اور صاحب تصنیف بزرگ بھی ہیں۔ بلکہ اردو زبان جس کو ہم اور آپ آج کہتے ہیں، یہ 3 بزرگوں کی دین ہے، حضرت امیر خسرو، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اور سرکار بندہ نواز یسوع دراز۔ یہ اردو زبان ہے۔ بہرحال جس کا جتنا علم ہوتا ہے وہ اتنی بات کرتا ہے۔ مخدوم صاحب قرآن کی آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ آیت ہے سورۃ النبا کی آخری آیت، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا۔ قیامت کے دن کافر تمنا کریں گے کاش ہم مٹی ہوتے۔ تراب کا مطلب ہوتا ہے مٹی کے، یعنی کافر اللہ کا عذاب دیکھ کر قیامت میں تمنا کریں گے کہ کاش ہم مٹی ہوتے۔ لیکن چونکہ قرآن کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفسیریں ہیں، یہ ظاہر ہے اور باقی اس کے سوا ہے۔ بلکہ میں تو 70 ہزار کی بات نہیں کرتا، میں تو یہ کہتا ہوں، امام عبدالوہاب شعرانی کہتے ہیں کہ قرآن کا نزول بند ہو گیا ہے،
لیکن قرآن کے معنی کا نزول آج بھی علماء کے دل پر ہو رہا ہے۔ قرآن زندہ کتاب ہے۔ تو مخدوم صاحب اب اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ایک اور، یا لیتنی کنت ترابا کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک کافر تھا، اس کا نام تراب تھا۔ توجہ سے سننا، ایک کافر تھا، اس کا نام تراب تھا۔ وہ رستے سے جا رہا تھا، دیکھا کہ ایک طالب علم کچھ لکھ رہا ہے۔ تراب نے دیکھا طالب علم کچھ لکھ رہا ہے، بچے کے ہاتھ سے قلم گرا، زمین پر آیا، تو اس تراب نام کے کافر نے اس قلم کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اس بچے کو دے دیا، آئی گئی بات ختم ہو گئی۔ اب جب قیامت کا دن آئے گا تو تراب نام کا وہی شخص جس کو لوگ کافر کہتے تھے وہ جنت میں جا رہا ہوگا۔ جب وہ جنت میں جا رہا ہوگا تو اس کی برادری کے لوگ تراب کو دیکھ کر کہیں گے، او تراب تو بھی کافر، ہم بھی کافر، پھر تو جنت میں کیسے جا رہا ہے اور ہم جہنم میں کیسے جا رہے ہیں؟ تو اس وقت تو تراب کہے گا میں کافر تھا، کافر ہوں نہیں، وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان طالب علم دین کا علم لکھ رہا تھا، اس کا قلم گر گیا تو میں نے اٹھا کر کے اس کو دے دیا۔ یہی ادا اللہ کو پسند آ گئی، قلم اٹھا کر دینے کی ادا اللہ کو پسند آ گئی، تو اللہ نے مرنے سے پہلے مجھے ایمان کی دولت عطا کی اور مرنے کے بعد اللہ نے مجھے جنت کی نعمت عطا کی۔ تو اس وقت کافر کہیں گے، تفسیر یہ ہے مکتوب صاحب بیان کرے، کافر کہیں یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم بھی تراب بن جاتے، یعنی کسی مسلمان کے بچے کو قلمی اٹھا کر کے دے دیتے تو آج ہم بھی ایمان پا کر جنت میں جاتے۔ لیکن یہ تو بات ہو گئی۔ اب مسلمانوں آپ سے پوچھتا ہوں، تراب نے اپنی جیب سے قلم خرید کر نہیں دیا، اپنی کمائی سے قلم خرید کر نہیں دیا، صرف طالب علم کا گرا ہوا قلم اٹھا کر اس کو دے دیا، صرف طالب علم کا گرا ہوا قلم اٹھا کر دیا تو اللہ نے اس کو ایمان کی دولت مرنے سے پہلے دی اور جنت مرنے کے بعد عطا کی۔ تو جو صرف قلم اٹھا کر کے دے دے طالب علم کو تو اللہ اس کو مرنے سے پہلے ایمان اور مرنے کے بعد جنت دیتا ہے۔ تو جو اپنی جیب کے پیسے سے قلم خرید کر طالب علم کو دے، کاپیاں اور کتابیں خرید کے دے، علم کے نام پہ خرچہ کرے تو اللہ اس کو کتنا عطا کرے گا، اس کو کیا مقام عطا کرے گا، اس کو کیا مرتبہ عطا کرے گا۔ تو اگر چاہتے ہو کہ تمہارے مرحوم باپ، تمہاری مرحوم ماں، مرحومہ ماں، تمہارے رشتہ دار اگر مرنے کے بعد جنت کی سیر کریں، جنت کی نعمتوں میں رہے، تو جہاں واقعی دین کا کام ہو رہا ہے علم اور ایجوکیشن کے نام پہ خرچ کرو، ہو سکے تو چند غریب بچوں کو اپنے اوپر لے لو کہ ان کی فیس جب تک یہ نہیں پڑھ لیتے میں بھروں گا۔ اور یاد رکھنا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف مدرسے میں دو، بلکہ یہ کہتا ہوں اسکول میں بھی اگر کوئی غریب کا بچہ اگر پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو آگے بڑھاؤ۔ ایک بچے کو پڑھاؤ گے کم سے کم 3 نسلیں سنور جائے گی۔ اپنی محنت کی کمائی میں غریبوں کا حصہ نکالو، غریبوں پہ خرچ کرو اور تعلیم کو پرائرٹی دو۔ بس اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے مانک پور اور ارد گرد سے آنے والوں کو میں 3 باتیں کہنا چاہتا ہوں جو پورے ہندوستان میں بار بار ہر جلسے میں دوہرا رہا ہوں۔ اس وقت لوگ کہتے ہیں حالات خراب ہے، حالات خراب ہے، حالات خراب ہے۔ میں کہتا ہوں حالات پر میں نے کچھ نہیں کہنا، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان سب چیزوں سے توجہ ہٹائیں، 3 چیزوں پہ توجہ ہم کو دینا۔ 3 پوائنٹ لکھ لیں دل پر، اسی پہ سب محنت کریں۔ نمبر 1، ہمیں دیندار بننا۔ نمبر 1، پہلے نمبر پہ ہمیں کیا بننا ہے؟ کیا بننا ہے؟ دیندار بننا۔ اگر حالات بدلنا ہے تو 3 کام کرو، اس میں سے پہلا کام دیندار۔ اور دیندار کا مطلب کیا؟ صرف داڑھی ٹوپی والے نہیں، صرف جمعہ کی 2 رکعت والے نہیں، اللہ کے رسول جیسا دیندار بنانے آئے تھے ویسے دیندار بنا۔ وہ دیندار کیسا؟ جس کی زبان پہ جھوٹ نہ ہو، جس کی زبان پہ گالی نہ ہو، جس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض نہ ہو، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، پڑوسیوں کی حق تلفی نہ ہو، درد مند دل ہو، درد مند دل، حتیٰ کہ کتے اور بکری پر بھی ظلم نہ کرو، حتیٰ کہ مرغی اور پسو کی بھی حق تلفی نہ کرو،
ایسے مسلمان بنو. رستے سے تکلیف دینے والی چیز کو دیکھو تو ہٹا دو، ایسے مسلمان بنو. رستے میں رکاوٹ پیدا کرنے والے نہ بنو، رستے سے رکاوٹیں دور کرنے والے بنو. بلکہ ایک بات بتاؤں دیندار کیسے بنو. ایک شخص خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت میرا پڑوسی مجھے بہت ستاتا ہے، بہت تنگ کرتا ہے، بہت تکلیف پہنچاتا ہے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کے ساتھ دشمنی کروں. توجہ کرنا مسلمانوں، سنیوں، آپس میں عاشقان رسول ایک دوسرے کو توڑنے کی بجائے ایک دوسرے کو جوڑنے کی کوشش کرو. ہمارا مذہب جوڑنے والا مذہب ہے. ایک دوسرے کو برادری کے نام پہ نہ توڑو، ایک دوسرے کو سلسلے کے نام پہ نہ توڑو، ایک دوسرے کو مدرسے والے مدرسے کے نام پہ نہ توڑو، بلکہ جوڑو. حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے پاس ان کا مرید جو ہے وہ کینچی لے کر آیا تحفے میں دینے کے لیے. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو مرید نے کہا حضور یہ کینچی ہے، میں لوہار ہوں، کینچی بنانا جانتا ہوں، میں نے کینچی تحفے میں لائی. تو سرکار مرشد نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا بیٹا جب تو لوہار ہے تو صرف کینچی بناتا ہے یا سوئی بھی بناتا ہے؟ کہا حضور سوئی بنانا بھی جانتا ہوں. فرمایا بیٹے ہم صوفی لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، ہمارے پاس سوئی کی بات کیا کرو، کینچی کی بات نہ کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دھاگا دو کو ایک کر دیتا ہے. تو ہم لوگ صوفیہ کے ماننے والے دو کرنے والے نہیں بلکہ ایک کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ اپنا مسلک ہے میرے عزیز اہل سنت و جماعت کا. جو نبی کا غدار، جو نبی کا گستاخ، اس کے لیے تو صاف اعلان ہے کسی کے خوف کے بغیر کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا محبت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی حسرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے اور کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام. جانے کافر پر قیامت کیجئے، لیکن اپنوں کے لیے رحماء بینہم کی تفسیر بن جاؤ، اپنوں کے لیے رحماء بینہم کا آئینہ دار بن جاؤ. تو نظام الدین اولیاء سے کہا بہت ستاتا ہے پڑوسی، بہت ستاتا ہے، آپ بھی مجھے اجازت دیں، آپ بھی مجھے سن لو، بیٹھ کے سن لو، پیار سے سن لو، اس سے بڑا نذرانہ کوئی. یہاں کی روایت ہے لیکن آپ میری گفتگو سن لیں اور عمل کر لیں، اس سے بڑا کوئی نذرانہ نہیں. کیا بات ہے، واہ واہ، زندہ باد، ماشاء اللہ. رہی بات غوث پاک مرشد کا دیا سب کچھ ہے، بس اتنا چاہتے ہیں کہ میری قوم دین پر آ جائے. میں کوئی گھمنڈ اور غرور کی وجہ سے منع نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہ توجہ بڑھتی ہے. توجہ سے سن. تو سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں مرید آگے کہتے ہوئے بہت ستا رہے پڑوسی، مجھے اجازت دے کہ میں بھی اس سے بدلہ لوں. تو آپ نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ آپ فرماتے بیٹا کانٹوں کے مقابلے میں کانٹے نہیں بچھانا ورنہ پوری زمین کانٹوں سے بھر جائے گی. مسلمان کو اللہ نے کانٹے بچھانے کے لیے نہیں بلکہ کانٹے اٹھانے کے لیے پیدا کیا. کانٹے بچھا کر کے سکون نہیں ملتا، کانٹے اٹھانے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو ایسے دیندار بنو کہ تمہارا پڑوسی بھوکا نہ سو. ایسے دیندار بنو کہ افطار میں رمضان شریف میں اگر تمہارے دسترخوان پہ پھل فروٹ ہو تو تمہارے پڑوسی کے دسترخوان کی بھی تمہیں فکر کرنا ہوگی. اپنی اپنی فکر کرنا چھوڑ دو، پاس پڑوس کی فکر کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا جو پیٹ بھر کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے تو وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول فرمایا کامل مومن نہیں ہو سکتا. ہمارے بھائی بھوکے سوتے ہیں، ہماری بہنیں پریشان ہوتی ہیں اور ہم اپنی مستیوں میں مست ہیں. ایسے دیندار نہیں، صرف گوشت مچھلی والے مسلمان نہیں، صرف داڑھی ٹوپی والے مسلمان نہیں، بلکہ سچے دل والے مسلمان کہ ایک اداؤں کو دیکھ کر رسول اللہ کی ادائیں یاد آ جائے. لوگ پکار اٹھے جب یہ ایسا ہے تو اس کے نبی کیسے ہوں گے. یہ ہو. تو پہلی بات دیندار بنو، پہلی بات دیندار بنو. نمبر 2 مالدار بنو. غریب مت رہو، غربت کی چکی میں مت پیسو. ماشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ میرے اور تمہارے نبی نے فرمایا کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے. غربت کفر تک لے جاتی ہے. اگر آپ برا نہیں مانے تو یہ بات میں سچی کہوں، آج مسلمانوں کی بیٹیاں اگر لوجوں میں بک رہی ہے غربت کو اس لیے.
اگر مسلمانوں کی بچیاں مرتد ہو کر کے ارتداد کے دروازے تک پہنچ رہی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں غربت کو بھی دخل ہے۔ اگر آج بچیاں اپنی آبرو کا سودا کر رہی ہے، اگر آج لوگ مذہب و مسلک کا سودا کر رہے ہیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں غربت کو دخل ہے۔ آپ کہیں گے ابھی تک تو ہم نے یہی سنا تھا کہ ہمارے نبی بھی غریب تھے، صحابہ بھی غریب تھے۔ وہ جھوٹا ہے جو نبی کو غریب ہے، دجال ہے، وہ دجال ہے جو نبی کو غریب کہتا ہے۔ میرے اہل سنت کے عقیدے میں یہ ہے، میرے نبی سے پہلے نہ اتنا مالدار اللہ نے کسی کو پیدا کیا، اور نہ میرے نبی کے بعد قیامت تک کوئی اتنا مالدار پیدا ہو سکتا ہے۔ لوگ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل یہ ہے، کوئی ایک شہر کا مالک ہے، کوئی ایک ریاست کا مالک ہے، کوئی ایک ملک کا مالک ہے، تنہا میرا نبی ہے جو زمینوں کا بھی مالک ہے، آسمانوں کا بھی مالک ہے، آسمانوں کا بھی مالک ہے، اللہ کے جنت کا بھی مالک ہے۔ خالق کل آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضہ و اختیار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید امیر القاری صاحب نمرہ، جامعہ حنفیہ مانپور شریف، مسلک اعلیٰ حضرت مذہب اسلام۔ لوگ کہتے ہیں پھر پیٹ میں پتھر کیوں باندھتے تھے؟ میں نے کہا اسی لیے باندھتے تھے، مالدار تھے اسی لیے، لاکھوں کی آمدنی تھی، ذاتی آمدنی لاکھوں کی، لیکن صبح آتی تو شام تک تقسیم ہو جاتی۔ کوئی ہے مانک پور یا لکھنؤ یا دلی کا یا امریکہ افریقہ کا کوئی سیٹ جو کسی بھیک مانگنے والے کو جنگل بھر کے بکریاں دیتا ہو؟ جنگل بھر بھر کے جس نے بکریاں بھیک میں کی ہے وہ کون؟ میرا نبی ہے۔ یہ میں عقیدت کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ جنگل بھر بھر کے بکریاں، درہم کی تھیلیاں اتنی بھری کہ لوگ اٹھا نہیں پا رہے تھے، تو کہا یا رسول اللہ اتنے درہم دے دیے کہ اٹھا نہیں پا رہے ہیں، تو فرمایا جاؤ اٹھانے کے لیے میں تم کو غلام بھی عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب میرے امام اس کو یوں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، توڑا کہتے ہیں تھیلے کو، امام بڑے مزے میں کہتے ہیں۔ ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے اعلیٰ حضرت کی بات کیوں آتی ہے؟ میں نے کہا 14ویں صدی میں کسی نے ایسی بات کی ہو تو اس کو بھی بتا۔ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے بغیر آپ لوگوں کا کام نہیں چلتا۔ میں نے کہا نہیں چلتا، نہیں چلتا، کیونکہ کسی نے ایسی بات کی ہو تو بتاؤ۔ غالب اور اقبال کے دیوان دیوانے ہو رہے ادائے کے بخشش کے، کیا بات ہے، اس لیے کہیں فن بول رہا ہے کہیں عشق بول رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں جو گدا، اگر آپ بھی پڑھ سکتے ہو تو آپ تو سنتے رہتے ہیں اشعار، تو میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ میں قصیدہ نور پڑھتا ہوں تو میں اسی لہجے پڑھنا چاہتا ہوں، میں یوں پڑھ کے گزرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس قصیدے سے مجھے ہے بڑی محبت۔ کہتے ہیں جو گدا دیکھو لیے چاہتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ یہ تو بات سے متعلق بات تھی، لیکن قصیدہ نور پڑھ رہا ہوں تو پھر یہ بھی خراج عقیدت پیش ہو جائے، اتنے سارے سادات موجود ہیں۔ اور جب سیدہ کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے تو یوں کہتے ہیں نور بنتے نور زوجے نور نور، سیدہ پاک کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے سب مل کے شامل ہو جائے۔ نور بھی، حالانکہ میری آواز نعت خانوں جیسی نہیں ہے، یہ تو پھٹی ٹوٹی ہے نا، لیکن وہاں تو آواز نہیں، وہاں تو دل دیکھا جائے۔ نور بنتے نور زوجے
اللہ رے لبا نور کا ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے سب مل کر تو ہے نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، پہلے دیندار بنو پھر مالدار بنو، مالدار بنو، پہلے دیندار کیوں بنو؟ دیندار ایسے بنو گے، دیندار ایسے ہی بنو گے تو فرعون کی طرح عیاشیاں کرو گے۔ اگر دیندار بننے کے بغیر مالدار بنو گے تو فرعون کی طرح عیاشیاں کرو گے، دیندار بنے بغیر مالدار بنو گے تو نمرود کی طرح گھمنڈ کرو گے، دیندار بنے بغیر مالدار بنو گے تو بخت نصب کی طرح معاذ اللہ اللہ سے بغاوت کرو گے، لیکن دیندار بن کر مالدار بنو گے تو عثمان غنی کی طرح سخاوت کرتے عبد الرحمن ابن عوف کی طرح لوگوں کی مدد کرتے نظر آؤ گے، اور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کی طرح مسجدوں کے لیے زمینیں خرید کر وقف کرتے نظر آؤ گے۔ پہلے دیندار بنو پھر مالدار بنو، لیکن مالدار جوئے سے نہیں بننا، مالدار لاٹری سے نہیں بننا، مالدار رمی اور جلدی رمی سے نہیں بننا، مالدار محنت سے بننا، محنت سے، کیونکہ حلال دیر سے آتا ہے دیر تک رہتا ہے، حرام جلدی آتا ہے مگر رہتا نہیں۔ دیکھا حرام کوانٹیٹی میں آتا ہے، برکت نہیں۔ کتے کے سال میں درجنوں بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن کوئی کسی مذہب میں کتا ذبح نہیں ہوتا، ہوتا ہے کسی مذہب میں ہوتا تو مجھے بتائیں، میری معلومات میں اضافہ ہو۔ نہ کسی مذہب میں ہوتا ہے نہ کسی مسلک میں ہوتا ہے، کتا کہیں ذبح نہیں ہوتا، لیکن درجنوں پیدا ہوتے ہیں کتے، پھر بھی کتوں کا ریوڑ نظر نہیں آتا، مگر بکریاں سال میں 2-3 پیدا ہوتی ہیں، مگر ذبح ہونے کے بعد عرب والے بھی ذبح کر رہے، عجم والے بھی ذبح کر رہے، مکے والے بھی کر رہے، یمن والے بھی کر رہے، سب کر رہے، کتوں کو کوئی ذبح نہیں کرتا، بکریوں کو ذبح کرتے ہیں، پھر بھی ریوڑ کے ریوڑ نظر آتے ہیں۔ کسی سال کبھی اشتہار میں دیکھا، اخبار میں اشتہار کہ اس سال بکریوں کی قربانی نہیں ہوگی کیونکہ بکریوں کا شارٹیج چل رہا ہے، کبھی دیکھا نہیں، کتنی ذبح ہوتی ہے پھر بھی برکت ہو رہی، وجہ کیا؟ کتا ذبح نہیں ہوتا پھر بھی ریوڑ نظر نہیں آتے، اکیلے اکیلے کتے گھومتے ہیں، بکریاں ذبح ہوتی ہے پھر بھی برکت ہے، تو گویا کہ قدرت کا نقیب اعلان کر رہا ہے، اللہ نے جس کو حرام کیا اس میں برکت نہیں ہے، اور جس کو حلال کیا اس میں اللہ نے برکت رکھی، بلکہ یہ بھی تمہیں پتا ہو، اللہ جس سے راضی اس میں برکت، اللہ جس سے ناراض اس میں برکت نہیں ہے۔ دیکھو حلال سے اللہ راضی ہے، برکت ہے، سود سے ناراض ہے، برکت نہیں ہوگی، حق سے گرو گے، حرام کماؤ گے دھپ سے گرو گے، چوری کا کماؤ گے دھپ سے گرو گے، موبائل چوری کرو گے، کسی کا لے کے ہڑپ کرو گے، چند دنوں کے بعد تمہارا وجود مٹ جائے گا، لیکن اگر اللہ کو راضی رکھا تو دیکھو یزید سے اللہ ناراض تھا، وہ 14 بیٹے چھوڑ کے مرا، لیکن اس کی نسل میں کوئی نظر نہیں آتا، اور حسین سے اللہ راضی ہے، ایک بیمار چھوڑ کر گئے، کوئی محفل سنیوں کی ایسی نہیں جس میں حسین کا نام موجود ہے، زندہ باد، اس لیے اللہ کو راضی رکھو، توجہ، اللہ کو راضی رکھو گے تو آل بھی بچے گی اور مال بھی بچے گا، اور اللہ کو ناراض کیا تو نہ تمہاری آل رہے گی نہ تمہارا مال رہے گا۔ دیکھو نہ
یزید کی آل ہے نہ یزید کا مال ہے، حسین نے راضی کیا، آج آل بھی موجود ہے، اور صرف یہ 3-4 نہیں، بغداد میں حسین کی آل، اجمیر مقدس میں حسین پاک کی آل، مالک پور شریف میں حسین پاک کی آل، چوٹا شریف میں حسین پاک کی آل، اسی طریقے سے بارش سے دیوا حسین پاک کی آل، بلگرام میں حسین پاک کی آل بھی موجود ہے۔ اب کا مال، میں نے کہا مال اتنا ہے حسین کا کہ جتنا سنی حسین کے نام پہ شربت پلا دیتے ہیں، اگر وہ شربت جمع کیا جائے تو سارے یزیدی اسی میں غرق۔ اللہ راضی کرو، آل بھی بچے گی، مال بھی بچے گی۔ تو مالدار بنو، اللہ کو راضی، محنت کرو، تھوڑی دیر سے مالدار بنے گے، اور چھوٹا موٹا کاروبار کرنے میں شرمانا نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ کے رسول تجارت کر سکتے تو آپ نے بھی کرنا ہے۔ صدیق اکبر تجارت، آپ کو بتاؤں غوث پاک بھی تاجر تھے، غوث پاک بھی تاجر تھے، تاجر۔ لوگوں کو اس انٹرنیٹ کی دنیا میں کوئی اوقات اور حیثیت نہیں۔ جب انٹرنیٹ کا تصور نہیں تھا تو میرے غوث پاک کی تجارت کئی ملکوں میں چلتی تھی، کئی ملکوں میں، اور یہ بات میں عقیدت میں نہیں کہہ رہا ہوں، جان کر تحقیق کر رہا ہوں۔ اور یہ بتاؤں غوث پاک کے دور میں ان سے بڑا صاحب روحانیت کوئی نہیں تھا، غوث پاک کے دور میں ان سے بڑا صاحب روحانیت کوئی نہیں تھا۔ تو جیسے نہ روحانیت والا کوئی تھا، اتنا بڑا مالدار بھی ان کے دور میں کوئی نہیں تھا۔ جتنا مہنگا کپڑا میرے غوث پہنتے تھے، اتنا مہنگا کپڑا بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ہوتا تھا، اور وہ بھی 4-4 دن تک پہن کے نہیں رہتے تھے ہماری طرح۔ آج پہنا نیا کپڑا، کل اتار کر کسی غریب کو پہنا دیا، دوسرے دن پھر نیا پہنتے تھے۔ یاد رکھنا، مالدار بنو، مالدار۔ رسول پاک سے لے کے امام اعظم تک، امام اعظم سے لے کے غوث اعظم تک، ہمارے یہاں کوئی غریب ہے ہی نہیں۔ آپ کو غریب ہو نہیں، مولانا غریبی اللہ کو پسند ہے۔ میں نے کہا جس پر اللہ رب العزت نے اپنی محبت سے غربت رکھی پیار کے لیے، وہ پسند ہے۔ جب تم خود کام چور پن کرو گے، پورا دن موبائل لے کے بیٹھو گے اور غریبی آئے گی، تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تم تاش کے پتے لے کے بیٹھو گے اور بھوکے رہو گے، تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس لیے محنت کرو، اچھے کاروبار کی طرف آگے بڑھو۔ تو پہلے دیندار بنو، نمبر 2، نمبر 3 ایجوکیشن پہ محنت کرو۔ کوئی جاہل نہ رہے، کوئی ان پڑھ نہیں، خود پڑھو، پڑھاؤ۔ ہمارے مہاراجا کے سرکاروں نے نعرہ دیا، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اگر عورتوں سے کہتا ہوں، ماں اور بہنوں سے، اگر تمہارا شوہر بچوں کو پڑھانے پہ توجہ نہیں دیتا، تم محنت کرو میری بہن، تم پڑھاؤ۔ ماں اگر چاہے بچے کو پڑھا سکتی ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں نا، کسی کو باپ نے نہیں پڑھایا، توجہ آپ کی۔ غوث پاک کو بھی والد نے نہیں پڑھایا، بابا فرید کو بھی والد نے نہیں پڑھایا، نظام الدین اولیاء کو بھی والد نے نہیں پڑھایا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ کی تربیت میں بھی دیکھیں کہ والد کا حصہ بہت دن تک کے نہیں رہا۔ آپ کہیں گے تو کیا ان کے ابا لوگ کیا کرتے تھے؟ تو تمہاری طرح نہیں تھے وہ، اصل میں اللہ نے ان کو دنیا سے اٹھا لیا تھا۔ غوث پاک کے بچپنے میں ان کے والد دنیا سے اٹھ گئے، بابا فرید کے بچپنے میں ان کے والد دنیا سے چلے گئے، صابر پاک کے بچپنے میں ان کے والد چلے گئے، نظام الدین اولیاء کے والد ان کے بچپنے میں چلے گئے، ہمارے مخدوم صاحب کی عمر بھی ابھی تقریباً 14-15 سال کی تھی، ان کے والد چلے گئے۔ یعنی سب ولیوں کے والد آپ دیکھتے جائیں اکثروں کے بچپنے میں دنیا سے گئے۔ کس نے پڑھایا؟ ماں نے پڑھایا۔ بابا فرید کی اماں نے ان کو پڑھایا، محبوب الہی کی اماں نے چرخہ کاٹ کر ان کو پڑھایا، حضرت غوث پاک کی امی نے ان کو پڑھایا۔ پتا چلا اگر ماں ٹھان لے کہ میں اپنے بچے کو پڑھاؤں گی تو ماں پڑھا سکتی ہے۔ ماؤں سے کہتا ہوں اپنی عزت، اپنی آبرو کی حفاظت کرو اور اپنے بچوں کے لیے محنت کرو۔ صرف 10 سال ایک ماں اپنے بچے پر محنت کر کے اس کو پڑھا دے تو یقیناً آگے کی پوری زندگی پرسکون ہوگی۔ لیکن اے ماؤ، صرف دنیا مت پڑھانا، پہلے اپنے بچے کو دین پڑھانا، تاکہ تمہارا بچہ اگر دین پڑھے گا تو تمہارا وفادار رہے گا، ورنہ یاد رکھنا صرف ڈاکٹری
पढ़ा दी और कुरान नहीं पढ़ाया तो डॉक्टरी की डिग्री के साथ वो किसी और को भी साथ लाएगा और कहेगा बड़ी भी आप घर के बाहर निकलो, तब खून के आंसू तुम रोगी। दीन वो है जो माँ बाप का मर्तबा भी बताता है, दीन वो है जो इमामों का मर्तबा भी बताता है, दीन वो है जो बड़ों की ताज़ीम भी सिखाता है, छोटों से शफ़क़त भी सिखाता है। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहता हूँ, सीरियल देखकर आवाज़ी की तरफ न जाओ, फिल्में देखकर बेपर्दगी की तरफ न जाओ, बल्कि सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज़ बनो, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की कनीज़ बनो, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा की कनीज़ बनो। कितनी ही गुर्बत हो, कभी आबरू का सौदा न करना, कितनी ही कस्म कुर्सी और फाका कशी हो, कभी किसी जालिम के हाथ पर अपनी आबरू को न बेचना। जब तुम्हारी गुर्बत तुम्हें फाका कशी करने पे मजबूर करे तो आबरू का सौदा करने की बजाय सैयदा फातिमा ज़हरा की फाका कशी को याद कर लेना। आज किसी भीख मांगने वाले की बेटी के सर पे भी 17 पेवन वाली चादर नहीं, लेकिन कायनात की सबसे मालदार हस्ती जिसका बाबा जन्नत का मालिक हो, उस सैयदा फातिमा ने गरीबों की हौसला अफजाई के लिए 17 पेवन वाली चादर अपने सर पे डालकर हमारी गुर्बत पर अपनी सुन्नत का पर्दा डाल दिया। और 17 पेवनों के अंदर एक पेवन ऊंट के चमड़े का था। अल्लाह अकबर। आज ऊंट के चमड़े का पेवन किसी भीख मांगने वाली की बेटी भी नहीं पहनती, लेकिन मेरे नबी की शहजादी ने जो चाहती तो रोजाना जन्नत का लिबास आता, रोजाना जन्नत का जोड़ा आता, लेकिन पेवन वाला लिबास पहनकर मेरी मखदूमा ने, सज्जदा ने हमारी गुर्बत पर चादर इसलिए डाल दी ताकि अगर आज अमीरुल कादरी को कोई पेवन पे देखे तो कोई उसकी गुर्बत का मजाक न उड़ाए, बल्कि लोग कहें देखो सैयदा का कैसा आशिक है कि आज भी पेवन वाला पहन करके नबी की औलाद की सुन्नत पर अमल कर रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, दीनदार बनो, मालदार बनो, एजुकेशन पे मेहनत करो, इदारों पे मेहनत करो, और खुद नहीं इदारे कायम कर सकते तो जो लोग वाकई काम कर रहे हो उनकी हौसला अफजाई करो, उनके हाथों को मजबूत करो। टांग खींचने वाले न बनो, आगे बढ़ाने वाले बनो। याद रखना, किसी की हौसला शिकनी करने वाले न बनो, हौसला अफजाई करने वाले बनो। तुम कौम को आगे बढ़ाओगे अपनी हैसियत के मुताबिक, अल्लाह तुम्हें आगे बढ़ाएगा अपनी शान के मुताबिक। अल्लाह पाक जितने लोग पूरी दुनिया में इखलास के साथ दीन का काम कर रहे हैं, अल्लाह सबको उरूज दे, तरक्की दे, दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। जामिया हनफिया रज़विया को उरूज दे, तरक्की दे। जब तक चांद और सूरज बाकी रहे, ये इदारा बाकी रहे, हमारा मस्कत बाकी रहे, हमारा मजहब बाकी रहेगा इंशाअल्लाह, और बाकी रहे, आप सब बाकी रहे, आप सब सलामत रहे, आपकी नस्लें सलामत रहे। दौरान गुफ्तगू कोई गलती तो अल्लाह माफ करे। बस इतना कहना चाहता हूँ मानिकपुर वालों, मेरी गुफ्तगू और मुकर्रिरों की तरह आप नारे में दवा करना चाहिएगा, अपने दिल में लेके जाए, अमल करोगे इंशाअल्लाह। पूरी तकरीर याद रहे। 3 चीजें याद है, क्या क्या करोगे बोलो, 3 चीजें क्या करनी है, मिलकर बोलो। दीनदार बनोगे इंशाअल्लाह, मालदार बनोगे और एजुकेशन पे मेहनत करोगे। अस्सलाम वालेकुम।